سورہ احزاب آیت نمبر 19 اور 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اشحتن بخیل ہیں علیکم تمہارے بارے میں، فَإِذَا پس جب جاء الخوف آ جاتا ہے خوف، رأیتہم آپ دیکھتے ہیں انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک آپ کی طرف، تدور اعینہم گردش کر رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح جو یغشا غشی طاری ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کی وجہ سے، فَإِذَا پھر جب ذہب چلا جاتا ہے الخوف خوف، سلقوکم تو وہ تکلیفیں دیتے ہیں تمہیں، تو وہ تکلیف دیتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، اشحتن اس حال میں کہ بخیل ہوتے ہیں، علی الخیر مال بر یا حریص ہوتے ہیں مال بر، اولئک وہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، فاحبط اللہ تو ضائع کر دی اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکان ذلک اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا نہایت آسان۔ یحسبون وہ سمجھتے ہیں، الاحزاب لشکروں کو، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں لشکر، یودوا تو وہ خواہش کریں گے، لو کاش، انہم یہ کہ وہ بادون نکلنے والے ہوتے، فی الاعراب بدوؤں میں دیہاتیوں میں، یسألون وہ سوال کرتے، عن انبائکم تمہاری خبروں کے متعلق، ولو کانوا اور اگر ہوتے وہ، فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلوا تو نہیں وہ قتال کرتے لڑائی کرتے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ مسلسل منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے،
غزوہ احزاب کے ضمن میں اصل میں منافقوں نے اس موقع پر بہت زیادہ بزدلی کا اور بہت زیادہ اپنی جو تیزی تراری اور چلاکی عیاری اور مکاری ہے اس کا مظاہرہ کیا. ادھر سے 10,000 کافروں کا لشکر آیا اور ادھر سے اندر یہ منافقین جو ہیں یہ اپنا کام کر رہے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس غزوے کا ذکر کیا، اس سے متعلق آیات نازل فرمائی اور مختلف چیزیں ذکر فرمائی، تو خاص طور پر ان منافقین کا ذکر کیا اور ان کا جو کردار تھا اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں پر ظاہر کیا. اصل میں یہ ہوتے بڑے خطرناک ہیں، آستین کے سانپ ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اوپر سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اندر سے ایک نمبر کے دشمن ہوتے ہیں اور بغض کینے ان کے دلوں میں نفرت عداوت کے جذبات بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا اشحتن علیکم، تمہارے بارے میں بہت بخیل ہیں. اشحتن شحیح کی جمع ہے، شحن کہتے ہیں کہ انسان مال خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس ہو، بخیل ہو، بخل بھی ہو اس کے اندر، اور لینے کا بھی بہت حریص ہو، یعنی لینے کا بھی بہت حریص ہو کہ مجھے مال مل جائے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں بہت بخیل ہو. تو بخل اور حرص یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کو الشح سے تعبیر کرتے ہیں. تو فرمایا تمہارے بارے میں بہت بخیل ہیں. تمہارے بارے میں بخیل ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ساتھ دینے میں، تمہارے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں، تمہارے ساتھ تعاون کرنے میں، تمہارے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ لڑنے کے معاملے میں یہ بہت بخیل ہیں. یا پھر یہ کہ خرچ کرنے کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں یہ بہت زیادہ بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، فرمایا جب خوف آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ دیکھتے ہیں انہیں، ينظرون الیک، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف. جب خوف آتا ہے، خوف اور دہشت کا معاملہ آتا ہے، جس طرح احزاب کے موقع پر ہوا کہ 10,000 کافروں کا لشکر آ گیا، حتیٰ کہ مسلمان بھی ڈر گئے اور گھبرا گئے، اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، جیسا کہ پیچھے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. تو فرمایا ان منافقین کا حال اس وقت یہ ہوتا ہے، رأیتہم، آپ دیکھتے ہیں انہیں، ینظرون الیک، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں. کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو. جب موت قریب آتی ہے نا کسی شخص کی اور اس کو مختلف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور اس کی نظریں جو ہیں وہ گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان منافقین کا بھی یہ حال ہوتا ہے. جب خوف کا وقت آتا ہے اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکر کھا رہی ہوتی ہیں، اس شخص کی مانند کہ جس پر موت کی وجہ سے موت کی بے ہوشی طاری، موت کی غشی طاری، بڑی یہ سخت ترین ان کے خوف کی کیفیت ہے منافقین کے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اور اتنا ذرا سا بھی ان کے دلوں کے اندر ہمت نہیں ہے، ذرا سی بھی، اور حوصلہ نہیں ہے. ان کی یہ حالت ہوتی ہے خوف کے وقت. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے، گھبراہٹ چلی جاتی ہے، امن آ جاتا ہے، دشمن کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، تو یہ تکلیف دیتے ہیں تمہیں تکلیف دیتے ہیں یا تانا زنی کرتے ہیں، تمہارے بارے میں بڑی باتیں بناتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ، لسان ان کی جمع السنہ، زبانوں کے ساتھ. حِدَادٍ، تیز، حدید ان کی جمع حداد، تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اپنے بہادری کی، شجاعت کی ڈینگیں مارتے ہیں
اور جو ہے وہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم تو بڑے دلیر ہیں، ہم تو بڑے بہادر ہیں، دشمن آ جائے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ خوب باتیں کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت مل جائے اور زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل کر لیں۔ اشحۃ علی الخیر، اس حال میں کہ حریص ہوتے ہیں مال پر، یعنی مال پر بڑے حریص ہوتے ہیں، اس انداز میں، یعنی ان کی حالت یہ ہوتی ہے، اس طرح پھر وہ تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تکلیف دیتے ہیں اور بڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب خوف چلا جاتا ہے۔ خوف جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ حالت ہوتی ہے جو پیچھے بیان ہوئی، جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، فرمایا وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی دل سے۔ ویسے تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، منافقین تو ایمان کے بڑے دعوے کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان منافقین کے ایمان کی نفی فرمائی، اولئک لم یؤمنوا، فرمایا وہ لوگ ایمان نہیں لائے، مومن ہیں ہی نہیں، چاہے جتنے مرضی اپنے دعوے کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل ایمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے میں صحابہ کو معیار بنایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ تو فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ان منافقین کے جتنے بھی اعمال ہیں، بظاہر جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی نیکیاں کر لیتے ہیں دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے وہ سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اصل میں اعمال تو یہ کرتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے کرتے تھے، سستی کے ساتھ کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے کرتے تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج کل تو اچھے بھلے مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے بھی نمازوں میں نہیں آتے ہیں، منافقین فجر کی نماز میں دوڑتے دوڑتے آتے، عشاء کی نماز میں بھی دوڑتے دوڑتے آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز۔ تو منافقین اپنی حاضریاں لگواتے وہ بڑی دوڑتے دوڑتے آتے، مسجدوں میں آتے، نماز پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ تو فرمایا یہ جو ان کے کچھ اعمال ہیں اللہ نے سارے کے سارے ضائع کر دیے، ان کے کفر کی وجہ سے اور اس نفاق کی وجہ سے جو نفاق ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی خطرناک چیز ہے یہ نفاق۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے، یعنی ان کا نفاق، ان کے نفاق کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے اور اس سے یہ چھپے نہیں رہ سکتے، یا پھر ان کے اعمال کو ضائع کر دینا، ان کے اعمال کو باطل قرار دے دینا، یہ بھی اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب آگے مزید ان منافقین کی صفات اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو کہ وہ نہیں گئے، دشمن ڈر کے چلا گیا، بھاگ گیا، اور جو ہے وہ ہمت ہار گیا، حوصلہ ہار گیا اور اس کو شکست ہو گئی، چلے گئے، لیکن ان منافقین کے دلوں میں دشمن کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف اور اتنا رعب ہے کہ ان کے جانے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں گئے، وہ ادھر ہی موجود ہیں، حالانکہ وہ چلے گئے۔ الاحزاب سے مراد قریش، غطفان اور یہودی جنہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، ان کے لشکر مراد ہے۔ تو فرمایا وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو کہ وہ نہیں گئے، حالانکہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن اتنا ان کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، اور اس قدر یہ بزدل ہیں اور اتنا ذرا سا بھی ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ یہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں گئے، حالانکہ وہ جا چکے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر،
اگر لشکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو پھر ان کی کیا حالت ہو؟ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو وہ چاہیں گے، پسند کریں گے کاش کہ وہ دیہاتیوں میں نکل جانے والے ہوتے۔ بادون فی الاعراب کا مطلب یہ ہے کسی دیہات میں چلے جاتے، صحرا میں چلے جاتے، وہاں جا کے بدوؤں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ رہتے، شہر سے نکل ہی جاتے۔ یسألون عن انبائکم، اور وہ تمہاری خبروں کے متعلق سوال کرتے رہتے کہ انباء، نبأ ان کی جمع ہے، تمہاری خبریں، تمہارے احوال، تمہارے حالات لوگوں سے پوچھتے رہتے، جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان سے تمہاری خبروں کے متعلق پوچھتے رہتے کہ کیا بنا، دشمن جیتا یا دشمن کو شکست ہوئی، کیا معاملہ ہے، کیا حال احوال ہے۔ فرمایا یہ اس قدر بزدل ہیں اور اس قدر یہ جہاد سے بھاگتے ہیں اور دشمن کا سامنا کرنے سے یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ لشکر آئیں گے تو یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں دشمن کے ڈر سے اور جا کے دیہاتیوں کے اندر مقیم ہو جائیں، اتنے یہ بزدل ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان ہوں بھی، یعنی بالفرض اگر تمہارے اندر رہ بھی رہے ہوں اور اوپر سے دشمن آ جائے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہیں قتال کریں گے مگر بہت تھوڑی لڑائی کریں گے، بہت تھوڑا حصہ لیں گے لڑائی میں، وہ بھی ریاکاری کے لیے، وہ بھی دکھلانے کے لیے، وہ بھی اپنے اوپر سے نفاق کا دبا ہٹانے کے لیے، صرف ایک جو ہے وہ نام کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا بس تمہارے ساتھ اس میں حصہ لیں گے، ورنہ یہ پوری طرح دل سے تمہارے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ساری کیفیتیں ہیں منافقین کی جو اللہ تعالی نے ذکر فرمائی کہ خوف کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے اور جب خوف چلا جاتا ہے اس وقت یہ حالت ہوتی ہے۔ دشمن کا ڈر اور خوف اور دشمن کی دھاک اور روب اس قدر ان کے دلوں کے اندر ہے، یہ دشمن سے بہت زیادہ مرعوب ہے، جہاد سے بھاگتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے بھاگتے ہیں، پرلے درجے کے بزدل ہیں، مال کے بڑے حریص ہیں کہ کسی طریقے سے مال غنیمت ان کو مل جائے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں انتہائی بخیل ہیں، انتہائی کنجوس ہیں کہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا پڑے اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچا لے اور منافقین کے جتنے برے اوصاف ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔